لاہور موٹروے پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزمان سے متعلق بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ پنجاب فورنزک ایجنسی کی مدد سے کیس میں اہم پیش رفت کی ہے۔ فورنزک ایجنسی کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کو تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ ذمہ دار میڈیا کے طور پر گرفتاری تک تفصیلات سامنے نہیں لا سکتے۔ تفصیلات بتا کر کیس میں ملزم کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لاہور موٹروے پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزمان سے متعلق بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ پنجاب فورنزک ایجنسی کی مدد سے کیس میں اہم پیش رفت ہو گئی ہے۔ فورنزک ایجنسی کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کو تفصیلات بتا دی گئی ہیں، تاہم ہم ذمہ دار میڈیا کے طور پر گرفتاری تک تفصیلات سامنے نہیں لا سکتے کیونکہ تفصیلات بتا کر کیس میں ملزم کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ فورنزک ایجنسی کی جانب سے بھی تحقیقات کا سلسلہ جاری تھا اور اس سلسلے میں فورنزک ایجنسی نے یہ بڑی پیش رفت کی ہے۔ اس کیس میں فورنزک ایجنسی کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کو تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ لاہور موٹروے پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد سے پولیس کی جانب سے تحقیقات کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ فورنزک ایجنسی بھی اس حوالے سے تحقیقات میں مصروف عمل تھی اور اب اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ فورنزک ایجنسی کی مدد سے اس کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کو تفصیلات بتا دی گئی ہیں، تاہم ہم ذمہ دار میڈیا کے طور پر اس گرفتاری تک تفصیلات سامنے نہیں لا سکتے ہیں کیونکہ تفصیلات بتا کر کیس میں ملزمان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لاہور میں یہ افسوسناک واقعہ جو کہ چند روز قبل پیش آیا، موٹروے پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا، اس سے متعلق بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ عرفان، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔ جو وہاں پہ ایک بیس کیمپ بنایا گیا ہے کرول کے علاقے میں، وہاں سے ابھی لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا گیا ہے اور اس میں جو لوگ گھروں سے تالے لگا کے فرار ہیں ان کی تلاش بھی جاری ہے ابھی۔ جی ٹھیک ہے عرفان، ایک یہ بھی چیز بتا دیں کہ جو بیس کیمپ لگایا گیا ہے وہاں پر لوگوں کے ٹیسٹ کرنے شروع کیے تھے ابھی تک یا نہیں کر سکے تھے؟ جی، ابھی بیس کیمپ جو ہے اس کو بلڈ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب جو فرانزک سائنس لیبارٹری ہے اس کی جانب سے حکومت سے اس حوالے سے کٹس جو ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے، ان کے پیسے بھی مانگے گئے ہیں۔ ابھی تک اس کو بیس کیمپ کو مکمل طور پہ ایکٹیو نہیں کیا گیا، لیکن حکومت کی طرف سے فنڈز آنے کے بعد اس کو مکمل طور پہ ایکٹیو کیا جائے گا اور حکومت اس کیس کے اندر پرائورٹی کے اوپر جو ہے وہ فرانزک سائنس لیبارٹری کو فنڈ جو ہے وہ جنریٹ کرے گی۔ یہ ایسا کہنا ہے ذرائع پنجاب حکومت کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کر اس کیس کو جو ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ٹھیک ہے عرفان، ٹوٹل کتنے ٹیمز بنائی گئی ہیں اور کن کن کی سربراہی میں یہ ٹیمز کام کر رہی ہیں؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ ان کی تحقیقات کے حوالے سے اگر انویسٹیگیشن دیکھی جائے تو اس میں جو ہے وہ آئی جی سے لے کر کانسٹیبل تک کے جو لوگ ہیں وہ ان کے کیسز کے اندر اس میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ خود ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، سی سی پی لاہور جو ہے وہ روز ان کیسز کے حوالے سے میٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں اگر جو ٹیم ڈپیوٹ کی گئی ہیں آئی جی پنجاب کی جانب سے اس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے آر او اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل برانچ اور سی آئی اے کی ٹیمیں جو ہیں اس میں کام کر رہی ہیں۔ لیکن پولیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ ان ٹیموں کے علاوہ بھی جو سابقہ ریکارڈ یافتہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں یا گجر پورہ کے علاقے میں جو تعینات رہے ہیں کافی عرصہ سے، ان لوگوں کو بھی ان ٹیموں کے اندر شامل کیا گیا ہے تاکہ وہاں کے جو گجر پورہ کے علاقے کے جو مشکوک افراد ہیں یا مشتبہ افراد ہیں ان کے بارے میں جو پہلے وہاں پہ لوگ تعینات رہے ہیں ان کو زیادہ انفارمیشن دی، ان کی انفارمیشن کی بھی مدد لی جا سکے۔ اور اسی طرح جو لاہور میں ریٹائرڈ پولیس افسران جو انویسٹیگیٹر بہت اچھے تھے ان کی مدد بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ جی اچھا عرفان ملک، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو پہلے سے وہاں پہ لوگ وارداتوں میں ملوث رہے ہیں جنہوں نے جرم چھوڑ دیا ہے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا، تو کچھ ایسے لوگوں تک بھی رسائی ہو سکی ہے پولیس کی ابھی تک؟ جی بالکل، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 200 سے زائد جو افراد اس میں پولیس کے اور افسران اور اہلکار جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو ان کی جانب سے مختلف جو اینگلز کے اوپر ورکنگ کی جا رہی ہے اور تفتیش کا دائرہ کار اس حد تک وسیع ہو چکا ہے کہ اس میں یہ 200 سے جو زائد افراد ہیں ان کے پاس بھی ورکنگ کے لیے بہت جو ہے وہ وسیع جو ہے وہ گراؤنڈ ہے اور ان کو تحقیقات کرنے میں ابھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ڈی این اے پروفائلنگ کی مدد سے اگر کیس ہسٹری کے اندر یہ مرکزی ملزم تک اگر پولیس پہنچ جاتی ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے یا جو اہم سراغ لگا ہے، اس کے بعد اس کے باقی ساتھی جو ہیں ان کی گرفتاری بھی آسانی سے عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے عرفان ملک، آئی جی کی سربراہی میں بھی ایک ٹیم بنی ہے جبکہ سی ایم کی جانب سے بھی ٹیم بنائی گئی ہے، تو ان ٹیمز کو کوئی ڈیڈ لائن
عرفان ملک اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور موٹر وے پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزمان سے متعلق بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ پنجاب فورنزک ایجنسی کی مدد سے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ فورنزک ایجنسی کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کو تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ پولیس کی مختلف ٹیموں کی جانب سے اس سلسلے میں تحقیقات کا عمل جاری ہے اور پولیس جو حکام بالا ہیں ان کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جلد اصل ملزمان تک پہنچیں گے۔ جو کرول گھاٹی گاؤں ہے وہاں پر تمام لوگوں کے تمام افراد کے اب ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں سیمپلنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی مصروف عمل ہیں تحقیقات میں۔ فورنزک ایجنسی کی جانب سے بھی اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ فورنزک سائنس ایجنسی کی جانب سے جو تحقیقات جو انویسٹیگیشنز کی جا رہی تھی اس میں یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور اس پیش رفت کے بعد پولیس کو بھی اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور پولیس اس حوالے سے مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز کے بعد ہی اپنی کارروائی کو جو ہے وہ آگے بڑھائے گی اور پولیس کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ چند روز پہلے یہ افسوسناک واقعہ جو کہ پیش آیا تھا لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر، اس کے بعد سے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا اور پولیس کی مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور یہاں پر مختلف زاویوں سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان بتائیے گا اب تک اس سلسلے میں کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ جی بالکل، اور اس بیان کی جتنی جو ہے وہ مرمت کی جائے وہ کم ہے اور اسی بیان کے اوپر آپ دیکھیے کہ سول سوسائٹی اور مختلف جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کی جانب سے پروٹیسٹ بھی کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی مذمت بھی کی گئی کہ ایک وکٹم جو ہے اس کی اس طرح تضییق کرنا جو ہے وہ کسی طور پہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ اس کو جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی اور گزشتہ 3 روز سے جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد سی سی پی لاہور کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی اس خاتون کے بارے میں، تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ جو تھا وہ یہی تھا کہ سی سی پی لاہور کو ریموو کیا جائے اور جو ملزمان ہیں ان کو جو انتہائی سنگین جو ہے وہ سزا دی جائے اور اس کو سڑک کے اوپر یا چوراہے کے اندر لٹکایا جائے ایسے ملزمان کو، تاکہ لوگوں کے لیے یہ عبرت بنے اور آئندہ کبھی کسی ایسی جگہ کے اوپر ایسے واقعات جو ہے وہ رونما نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے جو پولیس کی طرف سے جو ورکنگ کی گئی، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ورکنگ کی گئی، اس کی مثال اپنی آپ تھی کہ پولیس کی طرف سے تمام جو ٹیمیں تھی ان کو ورکنگ میں لایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس کے جو سول ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر کافی جو ہے وہ ورکنگ کی گئی اور مختلف ٹیمیں جو تھیں وہ اس کے اوپر کام کرتی رہیں اور پورے علاقے کو جو ہے وہ سرچ کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے رہے۔ اسی میں آپ کو بتائیں کہ پولیس کو جو تھا ابتدائی طور پہ یہ بتایا گیا تھا کہ ایک ٹرک جو ہے وہ بھی وہاں پہ آیا اور اس کی طرف سے جو خاتون کا جو گاڑی، کیونکہ وہاں پہ فیول ختم ہو چکا تھا اور اس کے فیول ختم ہونے کے بعد جب وہ گاڑی پارکنگ ایریا کے اندر کھڑی تھی پارکنگ لائٹس آن کر کے، تو اس دوران ایک ٹرک بھی وہاں پہ آیا تھا جس کے اندر سے ایک شخص اتر کے آ کے جو اپوزٹ سائڈ پہ تھا اس نے سڑک کراس کی اور اس خاتون کے پاس آیا، گاڑی کا شیشہ ناک کیا اور اس کا دروازہ کھولنے کی بھی کوشش کی، لیکن جب وہ دروازہ نہ کھولا تو اس کے بعد وہ واپس چلا گیا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ اس میں مختلف جو سی سی ٹی ویز ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز، اس کی بھی مدد لی گئی اور اس ٹرک کی تلاش بھی ابھی جاری ہے، لیکن ایک بڑا بریک تھرو ملا پنجاب فرانسک سائنس لیبارٹری سے، جہاں پہ وہ اس فرانسک سائنس لیبارٹری کو جو ڈی این اے میچ کیا ہے، یہ ایک جو ہے بڑا پولیس کی طرف جو فرانسک سائنس لیبارٹری اور پنجاب حکومت کی جانب سے یہ جو اقدام تھا اس کے اوپر کافی جو ہے وہ اچیومنٹ جو حاصل ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ ہم ابھی ان کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی ان کے باقی جو ملزمان کی گرفتاری ہونی ہے، تو اسی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اگر ایک بڑی اچیومنٹ ہے تو یہ ایک جو اس بات کے اندر کافی جو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں جو سامعین کے لیے، جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے، کہ فرانسک سائنس لیبارٹری کی جانب سے ایک بڑا بریک تھرو جو ہے وہ پولیس کو دیا گیا ہے۔
जी ठीक है, बिल्कुल बड़ा ब्रेक थ्रू तो मिला है। अगर हम उस शख्स के बारे में बात करें इरफान मलिक, जो ट्रक से उतर कर नीचे आया और उसने नॉक भी किया शीशे को, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या वो मदद के लिए आया था या कोई और पर्पस हो सकता है? ये भी हो सकता है कि बाद में उसी ने खुद अपने साथियों को कॉल की हो, बुलवाया हो कि यहाँ पर एक खातून मौजूद हैं तो हम कोई वारदात कर सकते हैं। जी देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं और इसमें इब्तदाई तौर पे या अभी जो है इस बारे में खत्मी राय जो है वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि लेकिन मैं सिर्फ इस हवाले पॉसिबिलिटीज की से बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं कि मे बी वो वही लोग हो जिन्होंने उस वक्त देखा हो कि खातून जो है वो बच्चों के साथ वहाँ पे मौजूद हैं और उसके बाद उनकी जानिब से इस तरह की वारदात की गई हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब वहाँ पे पार्किंग लाइट्स ऑन थी तो वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे वो ट्रक जो है वो पहुंचा हो। लेकिन क्योंकि खातून जो थी वो बच्चों के साथ थी तो शायद उन्होंने इसी वजह से दरवाज़ा ना खोला हो। लेकिन इसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पॉसिबिलिटीज़ में आ सकती हैं। इसमें अभी खत्मी राय जो है वो नहीं दी जा सकती, लेकिन पुलिस की तरफ से इस पॉइंट को भी जो है वो नहीं जो छोड़ा जा रहा और पुलिस की जानिब से उस ट्रक की तलाश के लिए भी टीमें तश्कील दी गई हैं। जो सीसीटीवी कैमराज जो टोल प्लाजे और आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ के जो कैमराज हैं उनकी भी मदद ली जा रही है कि हो सकता है कि वो ट्रक जो है वो शहर की तरफ आया हो तो उससे भी उसकी मदद ली जा सकती है। लेकिन अभी तक उसकी जो है वो उस ट्रक की निशानदेही पुलिस को नहीं हो पाई। पुलिस हुकाम का कहना है कि क्योंकि इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन का दायराकार बहुत वसी किया जा चुका है तो लिहाजा इस पे अभी को खत्मी राय जो है वो नहीं दी जा सकती। ठीक है, अभी तक हतमी राय तो नहीं दी जा सकती। अच्छा इरफान मलिक, इस वक्त खातून की हालत के बारे में कुछ इल्म है? क्या हालत है उनकी, कहाँ पर वो मौजूद हैं, हॉस्पिटल हैं, घर हैं? जी बिल्कुल, जब ये अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ था तो उसके फौरी बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटलाइज के बाद करने के बाद उनको घर भिजवा दिया गया था। अब उनकी हालत जो है वो जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें इस बात की तस्दीक तो हुई कि उनके साथ जो है वो जिनसी तशद्दुद किया गया, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जख्मों के भी निशान थे। लेकिन पुलिस का कहना था कि अब उनकी मेंटल कंडीशन के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिजिकली वो जो है वो बेहतर थी हालत उनकी। और इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना था कि वो मुसलसल उनके साथ कांटेक्ट में हैं ताकि उनको इंसाफ की फराहमी के हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी कराई जा सके। जी ठीक है। अच्छा इरफान मलिक, जो टोल प्लाजे पे कैमरास लगे हुए हैं उनकी फुटेजेस भी यकीनन निकलवाई गई होंगी, वो किस हद तक कारगर साबित हो सकती हैं? जी, सीसीटीवी फुटेजेस की अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से अभी तक 50 ऐसी सीसीटीवी जो है उनको जो है वो कब्जे में लिया गया, जो मुख्तलिफ घरों की थी, फैक्ट्रीज की थी और दीगर इलाकों की जो सीसीटीवी फुटेजेस थी, जो रोड के ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। उसके साथ साथ जो सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास हैं उनकी भी मदद ली जा रही है और 50 के करीब ये ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस थी जिनको पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया। लेकिन वो तमाम की तमाम जो सीसीटीवी फुटेज जो करोल गांव के इलाके से ली गई थी उसमें कोई भी फुटेज जो है वो वाजिया अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो पाई कि उसमें जो जिन अफराद की वीडियोस है वही वो कल्प्रेट थे या वही अक्यूज थे या कुछ और लोग उसमें शामिल थे। लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि ऐसे मुश्तबा अफराद, क्योंकि खातून की तरफ से जो बयानात दिए गए थे, पुलिस खातून ने जो जिन अफराद के बारे में बताया था उनकी जो खदोखाल और उनकी जैसे खुलिये के लोग जो हैं उनको पकड़कर उनके से तहकीकात की जा रही हैं कि वो लोग वकूअ के वक्त कहाँ पे थे। और इस हवाले से जो 50 के करीब सीसीटीवी फुटेजेस में 100 से ज़्यादा अफराद की वीडियोस जो हैं वो आई, लेकिन उसमें से जो 30 के करीब अफराद पुलिस हुकाम का कहना था कि उनसे पूछताछ की गई जो उस हदोहाल के मुताबिक थे जिनके बारे में खातून की जानिब से बताया गया। लेकिन अभी तक उन सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से कोई भी मेन जो है ब्रेक थ्रू पुलिस को नहीं मिल पाया। जी अच्छा इरफान, हमने देखा है यूजुअली कि जब भी इस तरह कोई क्राइम होता है तो रवायती जो मेथड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा हादसा है। तो इसमें रवायती मेथड्स के अलावा जो एडवांस मेथड्स हैं वो कौन कौन से यूज़ किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें एडवांस मेथड के अंदर जो है वो डीएनए प्रोफाइलिंग, जियो फेंसिंग या उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेजेस या वहाँ से मौके से जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, कैरी किए जाते हैं या दीगर जो शवाहिद है उनको कैरी करके फॉरेंसिक के लिए भिजवाया जाता है।
और लेकिन अगर रवायती तरीका वारदात देखी जाए, रवायती तरीके देखे जाए, तो उसके अंदर बहुत सी अहम चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर पुलिस को जो रवायती तरीकाकार में जिसमें खोजियों का एक बड़ा रोल होता है कि वो जो फुटप्रिंट्स हैं उनको ट्रैक करते हैं, उनको देखते हैं कि वो फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे हैं, किस इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि खोजी किसी दौर के अंदर काफी मददगार साबित होते थे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पुलिस को या मकामी अफराद को, जिसमें लोगों की चोरियों की वारदात या डकैतियों या दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उनके फुटप्रिंट से उस इलाके तक पहुंचा जा सकता था। तो इसी हवाले से पुलिस ने जहाँ पे फुटप्रिंट सोल्जर जो थे उनको हायर किया, और उसके साथ साथ जो डॉग स्क्वाड है, जो सुराग रसा कुत्ते हैं, उनकी भी मदद दी गई। उनकी मदद से ही मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जो है वो की जाती रही। तो इसी की जो तमाम केस के अंदर जहाँ पे पुलिस ने रवायती तरीकाकार को अपनाया, वहीं पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी, उसका भी इस्तेमाल किया गया, और उसी की मदद से अभी तक जो है पुलिस जो है किसी ब्रेक थ्रू पे पहुंच पाई है। जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा इरफान कि डेडलाइंस कोई दी गई है इन तमाम टीम्स को कि इतने दिन में या इतने घंटों में सारा काम मुकम्मल किया जाए? जी बिल्कुल, देखें जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, जितना बड़ा इस केस की इस वक्त सेंसिटिविटी हो चुकी है, और जिस हद तक इस केस के अंदर हाई प्रोफाइल ये केस बन चुका है, तो इस केस के अंदर डेडलाइन जो देना वो नामुमकिन है। लेकिन इसमें आपको बताएं कि अभी भी अब रात के 2 बजने वाले हैं, और इससे अभी हमने कुछ देर पहले पुलिस अफसरान, जो सीनियर पुलिस अफसरान थे, उनसे बात की, तो वो अभी तक अपने ऑफिस में इसी केस के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, इसी केस के ऊपर जो है वो मीटिंग्स चल रही थी। तो ये तमाम सूरत हाल जो है कि रात देर तक मीटिंग का सिलसिला जारी है, रात देर तक इस केस के ऊपर वर्किंग हो रही है। तो इसमें डेडलाइन जो है वो नहीं होगी, लेकिन इसमें तमाम जो पुलिस अफसरान हैं, तमाम जो इसके अंदर एहलकार हैं, जितने भी तफ्तीशी ऑफिसर्स हैं, उन तमाम की कोशिश है कि इस केस को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, और उनको जो है वो मुल्जिमान जो अभी तक अगर वो बाहर हैं तो उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश करें, और या उन तक पहुंचने के लिए जो इक़दाम किए जाएं, और तमाम की तमाम टीमें इसी कोशिश में हैं। और अब जो बड़ा एक ब्रेक थ्रू जो मिल चुका है, उसके बाद जो है वो यही कहा जा सकता है कि पुलिस की जो वर्किंग थी, उसकी मदद, उसकी और जो जदीद टेक्नोलॉजी थी, इन दोनों की वजह से पुलिस जो है एक बड़े ब्रेक थ्रू तक पहुंच चुकी है। जी अच्छा इरफान मलिक, ये टीम्स, टोटल टीम्स हैं कितनी और इनकी सरबराही कौन कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये टीम्स की अगर बात की जाए तो टीम्स के अंदर पुलिस हुकाम का तो यही कहना है कि 26 टीम्स हैं, लेकिन अगर 26 टीम के साथ साथ आप देखें कि 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो इस टीमों के अंदर मौजूद हैं, जो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें अलग से काम कर रही हैं, इसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच और दीगर जो इदारे हैं उनकी टीमें अलग से काम कर रही हैं। तो इसमें सूरत हाल ये है कि 200 से ज़ायद जो अफराद हैं वो सिर्फ पुलिस के वर्किंग कर रहे हैं, जबकि साबका जो पुलिस एहलकार थे, जो सीनियर पुलिस अफसरान थे, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे भी मुशावरत की जा रही है, उनकी मदद ली जा रही है। CIA का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो विंग है, उनकी मदद ली जा रही है। अगवा बराए तवान के जो केसेस को डील करते हैं अफसरान, उनकी मदद ली जा रही है, और इसी तरह दीगर जो डिपार्टमेंट से सबसे अच्छे जो इन्वेस्टिगेटर थे उनको बुलाया गया है ताकि वो इस केस में पुलिस की हेल्प आउट कर सके, पुलिस को हेल्प आउट कर सके, और उन्हीं की मौके से जो एविडेंस इकट्ठे कलेक्शन के लिए जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस टीम की अपनी जो टीम, जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की जो अपनी टीम आई थी, उनके भी जो बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर थे उनको इस केस के अंदर लगाया गया था, और उन्हीं की वजह से मौके से जो एविडेंस इकट्ठे किए, एविडेंस कलेक्शन जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इस पे जितने भी वहाँ से एविडेंस अगर क्राइम सीन से ज़ाया हो जाए तो उसके बाद तमाम जो तफ्तीश है वो ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस केस के अंदर तमाम एविडेंस जो है उसकी कलेक्शन के लिए जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया, और उन्होंने ही वहाँ से एविडेंस जो है कलेक्ट किया, और उसी बिना के ऊपर पुलिस को और फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़िमान से मुतल्लिक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब
نیوز فورینزک سائنس ایجنسی کے مطابق بڑی پیشرفت جو ہے وہ یہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب یہ پولیس کو بھی تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم پولیس کی اپنی اس حوالے سے تحقیقات کا عمل جاری ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جلد ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے۔ مختلف ادارے آن بورڈ ہیں، جن میں فورینزک سائنس ایجنسی بھی اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے، جو کہ ڈی این اے سیمپلنگ کی گئی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے جو شواہد اکٹھے کیے گئے تھے اور جو فنگر پرنٹس ملے تھے، اس حوالے سے بھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ فورینزک ایجنسی کی مدد سے اس کیس میں اب اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور فورینزک ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم ذمہ دار میڈیا کے طور پر ہم گرفتاری کی تفصیلات سامنے نہیں لا سکتے ہیں۔ تفصیلات بتا کر کیس میں ملزم کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ چند روز قبل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد سے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ملزمان کا تعین ہو سکے اور ملزمان تک پہنچا جا سکے۔ کرول گھاٹی گاؤں اور اس کے اطراف میں یہ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں کے لوگوں سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جن مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا تھا ان کے ڈی این اے میچ نہ ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پورے گاؤں کی ڈی این اے سیمپلنگ کی جائے گی، جس کے بعد یہاں پر موجود تمام افراد کی ڈی این اے سیمپلنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو پولیس کے ادارے ہیں، جو ٹیمیں اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہیں، ان کی جانب سے ایک کیمپ لگایا گیا، اور وہ مسلسل مصروف عمل ہیں تاکہ ان تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے اور جو ملزمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تاہم اس سلسلے میں مختلف ادارے جو آن بورڈ ہیں ان کی جانب سے بھی اپنی انپٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ بھی مسلسل تحقیقات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پنجاب پولیس کو آگاہ بھی کیا جا رہا ہے۔ پنجاب پولیس کو اب تفصیلات دی گئی ہیں پنجاب فورینزک لیب کی جانب سے، اور فورینزک ایجنسی کی جانب سے جو معلومات ملی ہیں ان کی روشنی میں مزید تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا، اور یقینی طور پر امید یہ کی جا رہی ہے کہ جلد ہی ملزمان کیفر کردار تک پہنچیں گے، چونکہ تمام ادارے اس سلسلے میں مصروف عمل ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی اس پر نوٹس دیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا تھا کہ فوری طور پر رپورٹ پیش کی جائے۔ آئی جی انعام غنی خود اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ جو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں وہ مختلف زاویوں سے اس پر تحقیقات کر رہی ہیں، اور چند مشتبہ افراد جو کہ حراست میں لیے گئے تھے ان سے بھی اس حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، اور مزید تحقیقات بھی اس سلسلے میں کی جا رہی ہیں۔ پنجاب فورینزک لیب کی جانب سے جو اس بارے میں تمام تر تفصیلات ہیں وہ پنجاب پولیس کو فراہم کر دی گئی ہیں، اور پنجاب پولیس اس بارے میں تحقیقات کا عمل اب آگے بڑھائے گی۔ مشتبہ ملزم کی گرفتاری کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جو مشتبہ افراد حراست میں لیے گئے تھے ان سے بھی ڈی این اے سیمپلنگ جو ہے وہ کی گئی، تاہم یہ ڈی این اے سیمپلز میچ نہ ہونے کے بعد اب مزید جو ہے وہ لوگوں کے ڈی این اے سیمپلز لیے جا رہے ہیں اور سیمپلنگ کی جا رہی ہے۔